علمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محقق اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ پیر محمد اجمل تیوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء ابرو علم و دانش حضرت علامہ غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل نوجوان مفتی وقاص احمد صاحب، زینت السادات پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری سرفراز احمد صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات درس قرآن پاک کی برکتیں، ذکر رسالت معاب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سنی تحریک کے اراکین کو اور اس محفل پاک کے تمام منتظمین معاونین کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کر کے مسافران آخرت کا راستہ روشن کیا ہے۔ یہ محفلیں ہمیں شعور دین بخشتی ہیں۔ ان محفلوں میں آنے سے دلوں پہ لگی ہوئی مادیت کی میل اتر جاتی ہے اور دلوں میں عشق رسول کا نور جگمگاتا ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اس دور میں یہ محفلیں ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ درس قرآن پاک کی محفل بھی ہے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے لیے غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ آج کچھ خوش نصیبوں کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی جائیں گی۔ اختصار کے ساتھ چند گھڑیاں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان میں سے چند شانوں کو جانتے ہیں، حضور کی ساری شانوں کو ہم نہیں جانتے۔ لا ينقل الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور شیخ سعدی لکھتے ہیں نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقا و دریا ہم چنا باقی، خامہ بشکستے ملبستے از تعریف دوست کہ این در تحریر ما اون در تقریر ما۔
اعلیٰ حضرت شاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہیں۔ گننا شروع کریں گنتی ختم ہو جائے گی، حضور کی شانیں ختم نہیں ہوں۔ جن کے دامن میں کوثر کے خزانے ہیں، کون ان کی ساری شانوں کو گن سکتا ہے۔ حضور کی شانوں میں 3 شانیں بڑی معروف ہیں۔ ایک ہے آپ کے نام مبارک لفظ احمد کے حوالے سے، دوسری شان ہے آپ کے نام مبارک لفظ محمد کے حوالے سے، اور تیسری شان ہے شان محبوبیت۔ حضور نے ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ تو شان احمدیت، شان محمدیت اور شان محبوبیت، کتنی شانیں میں نے بیان کی ہیں؟ شان احمدیت، حضور کا اسم مبارک ہے احمد، اس کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا۔ حضور سے بڑھ کے کوئی اللہ کی حمد کرنے والا نہیں۔ قیامت کے دن حضور جس انداز میں اللہ کی حمد فرمائیں گے، باقی مخلوقات بھی اس پہ حیران ہوں۔ دوسری شان، شان محمدیت۔ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمدہ، جن کی ایک تعریف مکمل نہ ہو کہ دوسری تعریف شروع ہو جائے، یعنی جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے ذکر کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا ذکر رکتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، یہ جو وقت کی گردش چل رہی ہے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ شان محمدیت، مسلسل آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور شان محبوبیت، فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوب غور سے سنو، میں حقیقت بتا رہا ہوں، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کھانا کھائیں اللہ کا شکرانہ کریں، الحمدللہ للذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی پئیں الحمدللہ، سو کے اٹھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا وظیفہ ہوگا، نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے۔ قیامت کے دن حضور جو جھنڈا اٹھائیں گے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت، تو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی حمد کی ہے وہ حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی حمد کرنے والی امت بنا دیا ہے۔ یہ شان احمدیت کی خیرات ہے جو امت کو مل رہی ہے۔ حضور احمد ہیں اور یہ امت اللہ کی حمد کرنے والی امت ہے۔ دوسری شان، شان محمدیت، اللہ حضور کی تعریفیں فرماتا ہے، اللہ حضور کے ذکر کو پھیلا رہا ہے۔ حضور نے پسند فرمایا اللہ میری امت کا ذکر بھی کرے، تو اللہ کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ محبوب اپنے غلاموں سے فرما دے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔
یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے، اتنا بڑا صلہ مل رہا ہے کہ اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے، یہ حضور کی شان محمدیت کی خیرات ہے جو امت کو مل رہی ہے۔ حضور نے پسند فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، میری اس شان سے امت کو خیرات ملی۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بابو فرما دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضور کی اتباع سے کوئی محبوب سبحانی بن گیا، کوئی محبوب الہی بن گیا۔ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا ایسی ہستیاں امت میں موجود ہیں، ویسے تو ہر اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ جو بھی حضور کی اتباع کرتا ہے، ہر ولی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ حضور کی اتباع کرنے والے ہر مومن سے محبت فرماتا ہے، پر جتنی اتباع زیادہ ہوگی اللہ کی محبت اتنی زیادہ حاصل ہوگی۔ اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں وہ مدارج آپ کے سامنے اتباع کے بیان کرتا ہوں۔ جتنا کسی کا ایمان کا مقام بلند ہے، تقوی کا مقام بلند ہے، اتباع نبوی کا مقام بلند ہے، اسی قدر زیادہ اللہ کی محبت اس ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو حضور کی اتباع کرنے والا ہر مومن ہی اللہ کا محبوب ہے، پر کچھ ہستیاں اتباع میں اتنے بلند مقام پر پہنچی کہ ان کا لقب ہی یہ مشہور ہو گیا، یہ محبوب سبحانی ہے، وہ محبوب الہی۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کر کے پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ پہلے کیا ادا کرتا ہے جی؟ جب فرائض کا لفظ بول رہے ہیں تو ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ نمازیں، ٹھیک ہے، نمازیں فرض ہیں، پر سب سے پہلا فرض جو مومن پہ ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بھی فرائض میں سے ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے، تو ہمارا ذہن صرف فرض نمازوں اور نفل نمازوں کی طرف ہی جاتا ہے، جبکہ فرائض سے مراد باقی فرائض بھی ہیں، اور فرائض میں سب سے پہلی چیز جو مومن پہ فرض ہے وہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جو چیزیں مومن پہ فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اگر کسی نے جو چیز اس پہ فرض تھی اس کو نہیں اپنایا، قیامت کے دن کے عالم میں جاہل تھا اس لیے دین پہ عمل نہیں کر سکا، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس نے دو گناہ کیے، ایک تو دین پہ عمل نہیں کیا، دوسرا دین کا علم نہیں حاصل کیا۔ حدیث قدسی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر آنکھیں اس ولی کی ہیں دیکھنا خدا کا، کان اس ولی کے ہیں سننا خدا کا ہے۔ اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ اس ولی کو طاقت عطا فرماتا ہے، جسے ہم روحانی طاقت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ورزش کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، پہلوان بن گئے، باڈی بلڈر بن گئے، جنہوں نے اپنی جسمانی صحت کو پروان چڑھایا، کوئی رستم بن گیا، کوئی سہراب بن گیا، اور جنہوں نے اپنی روحانی طاقتوں کو پروان چڑھایا، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی داتا گنج بخش بن گئے، کوئی امام ربانی مجدد الفسانی بن گئے۔ یہ دنیا روحانیت میں بلند مقام رکھنے والی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی روحانی طاقتوں کو پروان چڑھایا ہے۔
اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ قرآن میں ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو حضور کی اتباع کرے، اور حدیث قدسی ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ صرف حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں یا کوئی ایسے بندے بھی امت میں موجود ہیں؟ تو صرف حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں بلکہ امت میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں اور تواتر سے ان شانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ امت میں بیان کیا گیا، اتنے تواتر سے کہ آج جب ہم ان شانوں کو پڑھتے ہیں انسانی عقل چکرا جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ جلوائے شان قدرت، یعنی آپ کا وجود بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی ذات، آپ کی شانیں دیکھ کے عقلیں چکرا جاتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا روحانیت میں وہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غوث ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ کے دروازے پر غوث نوکر بن کے آتے ہیں، گدا بن کے آتے ہیں، خود فقر کے سلطان ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منساں تے کرساں میرا میرا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں یا میرا یا میرا یا میرا؟ میرا وظیفہ ہے، شہنشاہ بغداد کا نام جپنا میرا وظیفہ ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ یہ خود سلطان ہے، صاحب کرامت ہستی ہیں، مقبول الدعا ہیں، لاکھوں دلوں کو بدل دینے والی ہستی ہیں، جن کے کلام سے آج بھی دنیا مستفید ہو رہی ہے، پر در غوث پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد کے ٹکڑے منساں۔ ہم اندھوں کو کیا پتا شہنشاہ بغداد کی ہستی کا نام ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، مرجع العلماء ہیں، بحر العلوم ہیں، عظیم متکلم ہیں، اپنے دور کی نہیں بلکہ آپ کی ہستی امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل، جن کے شاگرد ابو البرکات، وہ بریلی کے تاجدار جب در غوث میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے شہنشاہ بغداد جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کا بھی نوکر، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کس سے ہے نسبت؟ یہ لکھنے والے مرجع العلماء ہیں، بحر العلوم ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کسی آنکھ والے سے پوچھے غوث اعظم کی ہستی کا نام ہے، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیطان تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور ایک مقام پر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے حضور سے توجہ کی خیرات مانگتے ہوئے اعلیٰ حضرت حضور شہنشاہ بغداد کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا دیا۔ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی اسناد حدیث پورے بر صغیر میں عام ہے اور آپ علم حدیث کے بہت بڑے مبلغ ہیں اس خطے میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پہ بیعت تھے اور آپ اپنی اس قادری نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہستیاں جو صرف عالم نہیں بلکہ یگانہ روزگار ہستیاں ہیں، وہ بھی حضور غوث اعظم کی نسبت پہ فخر کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم اندھوں کو کیا پتا غوث اعظم کس ہستی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے استغاثہ کرتے ہوئے کیا لکھا؟ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ماہ رمضان میں ہوئی۔ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شان غوث اعظم کانفرنس ہے۔ ولیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مادرزاد ولی ولایت وہبی، دوسرا ولایت کسبی، تیسرا ولایت نظری۔ ولایت وہبی یہ ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو ولی پیدا ہوا ہے۔ دوسری ولایت کسبی، محنت کی، ریاضت کی، اللہ نے مرتبہ ولایت عطا فرما دیا۔ اور تیسرا کسی ولی کی خدمت کی، ولی نے دعا مانگی، اس کی نظر پڑی، اللہ نے گناہگار کو بھی ولی بنا دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد ولایت کی جو سب سے اونچی قسم ہے ولایت وہبی، اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کتنا شاندار ہے کہ رمضان شریف میں ولادت ہوئی ہے تو رمضان کے دنوں میں آپ دودھ نہیں پیتے، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے۔ جب عام مسلمان جن پہ روزہ فرض ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتے، شہنشاہ بغداد ماں کی گود میں بھی اس حالت میں ہے کہ جیسے روزے دار ہوتے ہیں۔ کتنا شاندار بچپن ہے، شیر خارگی کا عالم کتنا عظیم الشان ہے۔ ایک سال چاند دیکھنے میں کچھ تذبذب تھا تو دوسرے دن لوگوں نے کہا کہ جاؤ گیلان کے سیدوں کے گھر سے پتہ کرو وہ بچہ جو رمضان میں دودھ نہیں تھا پیتا، آج اس نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ تو حضور غوث اعظم تو امت کی رہنمائی اس وقت بھی کر رہے ہیں جس دور میں بچے بولتے ہی نہیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، تو آپ کا وجود اس وقت بھی امت کے لیے ہدایت کا باعث بن رہا ہے، رہنمائی کا باعث بن رہا ہے۔ جن کا وجود شیر خارگی کے عالم میں امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے، جب وہ شباب پہ پہنچے ہوں گے تو امت کے لیے کیا روحانی خزانے لٹائے۔ آپ کا ذاتی اسم مبارک ہے عبد القادر۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا مصرع لکھا ہے، بلکہ شعر لکھا ہے، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ ذاتی نام آپ کا کیا ہے؟ عبد القادر۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ نام تو آپ کا عبد القادر ہے، لیکن جس نام سے شہرت ہے وہ ہے غوث اعظم۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صرف غوث نہیں بلکہ غوث اعظم۔ بعض لوگ اس نام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو غوث اعظم کانفرنس اشتہار لگا ہوا تھا، نیچے نام سارے وہ لکھے ہوئے تھے جو ولیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے بھی حضور غوث اعظم کی کانفرنس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے کہا غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ غوث کا مطلب ہے مدد کو پہنچنے والا، تو سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے۔ تو آپ اگر غوث اعظم شہنشاہ بغداد کو کہتے ہیں تو یہ شرک ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے ساری تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پر ہی کی ہے۔ تو یاد رکھیں لفظ غوث جو ہے یہ مشترک لفظ ہے، اس کے متضاد معنی ہیں۔ غوث کا معنی فریاد کرنے والا بھی ہے، فریاد کو پہنچنے والا بھی ہے، اور دونوں معانی آپ کی ذات پہ صادق کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ سے حضور غوث اعظم مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے مریدین کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ آپ پر تو یہ دونوں معانی صادق آتے ہیں، لیکن کیا اللہ بھی مدد مانگتا ہے؟ اللہ تو مدد کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دونوں معانی صادق آتے ہیں۔
آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اولیاء کرام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا۔ سارا زور اکثر لوگ اسی آیت پہ لگاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد۔ تو خود عربی کا لفظ ہے تو پھر مدد بھی آ جاتا ہے، استعانت نہ آتا۔ قرآن پاک میں مدد کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تو ضبط و دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف اشارے کر رہا ہوں، مدد اور ہے اور تعاون اور ہے، تعاون علی البر والتقوی یہ بھی قرآن میں ہے، اور مدد کا لفظ بھی آیا ہے جہاں استغفار کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب آیت پڑھوں گا تو وقت گنجائش نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس سے پہلے 3 آیتیں ہیں، تو جو پہلے 3 آیتیں ہیں نا ان کا ترجمہ کر لیں، پھر چوتھی آیت کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے، ترتیب ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، پہلا لفظ الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے، ساری تعریفیں۔ اچھا، مخلوق کی تعریف کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں تعریف صرف اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ کی، یعنی مخلوق کی تعریف ہے ہی نہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کی تعریف جائز ہے۔ الحمدللہ کا معنی تو یہ ہے تعریف صرف اللہ کی ہے، ہر حمد اللہ کے لیے ہے، جبکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے مخلوق کی تعریف کرنا جائز ہے۔ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو اس میں پھر علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ مخلوق کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کہ مخلوق کو یہ شانیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ تو الحمدللہ سے یہ پتہ چلا کہ حقیقی تعریف تو صرف اللہ ہی کی ہے، ہاں مخلوق کو اللہ نے تعریف کے قابل بنایا، کسی کو بہادر بنایا، خوبصورت بنایا، علم دے دیا، تو یہ جو تعریف والی چیزیں مخلوق میں آئی ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ آگے دوسرا لفظ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ کیا کسی اور کو کہہ سکتے ہیں پالنے والا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن ہے، وہی ربوبیت کا ذکر والدین کے لیے قرآن کر رہے ہیں۔ پروردگار میرے والدین پہ رحمتیں فرما، جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو یہاں بھی ہم کہیں گے حقیقت میں پالنے والا تو اللہ ہی ہے، والدین کے دل میں محبت ڈالی تو اللہ نے ڈالی، والدین کو اسباب دیے تو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، لیکن مجازی طور پہ پالنے کی نسبت قرآن نے بھی والدین کی طرف کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہوئی پہلی آیت۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمانیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن رحیمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے الرحیم کا لفظ بولا ہے، تو اپنے محبوب کے لیے بھی رحیم کا لفظ بولا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب کوئی کہ اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ رحیم کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے، اور قرآن ہی میں یہ لفظ حضور کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، حضور رحیم ہے اللہ کے بنانے سے۔ حضور کی رحیمیت اللہ کی عطا ہے، اللہ نے حضور کو رحیم بنایا ہے۔ جب یہ فرق سامنے ہوگا تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ لفظ میں اشتراک ہے، معنی میں اشتراک نہیں ہے، معنی میں فرق ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، حضور اللہ کی عطا سے رحیم، یہ فرق ہے معنی۔ تو
تو رحیم کے لفظ نے بھی بتا دیا کہ مجازی طور پہ یہ لفظ مخلوق کے لیے بولنا جائز ہے۔ آگے تیسری آیت مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک ہونا یہ اللہ کی شان ہے، لیکن کیا اس نے ہمیں بھی مختلف چیزوں کا مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ عدالتوں کے کچہریوں میں جائیں، تھانوں میں جائیں تو پتہ چلے گا اکثر جھگڑے ہی اس کے کہ میں مالک ہوں، کہتا نہیں میں مالک ہوں، تو آپ جھگڑا ہی مکا دیں، آپ کے یہ ہے ہی شرک، فتویٰ ہی دے دیں کہ کہنا کہ میں مالک ہوں یہ شرک ہے۔ وہاں بھی ہم کہتے ہیں حقیقی طور پہ مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن مجازی طور پہ اس نے ہمیں بھی مالک بنایا ہے۔ اور قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص شانوں کے ساتھ ظہور فرمائے گا، اس دن کیا مخلوق سے مدد نہیں مانگی جائے گی؟ ساری امتیں نبیوں کے دروازوں پہ پھر رہی ہیں، اور پھر حضور کے دروازے پہ لوگ آئیں گے۔ جو کام دنیا میں شرک ہے وہ قیامت میں بھی شرک ہے۔ شرک تو شرک ہے، دنیا میں کیا جائے یا حشر میں کیا جائے، تو کوئی نبی یہ کہے گا کہ مجھ سے نہ مانگو، براہ راست اللہ سے مانگو، کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اور جب حضور کے دروازے پہ آئیں گے تو حضور سر سجدے پہ رکھ کے اللہ کی حمد کریں گے، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، محبوب سر اٹھائیں سوال کریں آپ کو دیا جائے گا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، واحد کا صیغہ ہے، سل توتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا۔ عطاؤں کا دروازہ سارے اہل معاشر کے لیے کھل رہا ہے، لیکن رب فرما رہے محبوب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، مقربین کو جو جو عطا کیا جا رہا ہے، محبوب آپ کا صدقہ ہی عطا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ پہلی 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں جو الفاظ اللہ کی ذات کے لیے بولے گئے، کہیں نہ کہیں وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، اور ہمارے معمولات میں بھی یہ الفاظ کہیں نہ کہیں مخلوق کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، اور وہاں ہم شرک نہیں کہتے۔ جسے حقیقت اور مجاز کا فرق ہی نہ پتہ ہو، اسے کیا حق ہے کہ اتنا بڑا فتویٰ دے دے۔ ایک دوست دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہو گیا دکان چلاتے ہوئے؟ انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے۔ کیسی چل رہی ہے دکان؟ انہوں نے کہا بڑی اچھی دکان چل رہی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا چلتے ہوئے؟ اس نے کہا 20 سال۔ انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے دکان کو چلتے ہوئے، تو سنبڑی حال سے پھر دلی تو پہنچ گئی ہوگی جی۔ چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں وہ مطلب لیتے ہیں؟ آپ وہاں مطلب لیتے ہی نہیں چلنے کا، یہاں مطلب لیتے ہیں کاروبار چلنا، منافع ہونا۔ یہاں منافع مراد لے رہے ہیں، وہاں چلنے کا معنی لے ہی نہیں رہے آپ۔ یہ مجاز ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ میں داتا صاحب کے مزار پہ گیا، میں نے دعا مانگی، میری آرزو پوری ہو گئی، تو چونکہ یہ مومن ہے، یہ ولی کو خدا نہیں مانتا، یہ ولی سمجھ کے گیا ہے، اس کا عقیدہ خدا واحد ہے، عبادت کے لائق وحدہ لا شریک ہے۔ جب مومن یہ لفظ بولے گا تو پھر اس میں شرک نہیں ہوگا۔ یہاں یہ معنی وہ لے رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یا جو برکتیں ہیں اولیاء کے مزارات پر، وہ برکتیں مجھے حاصل ہوئی، میری دعا قبول ہو۔ تو میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ جو میں نے تشریح کی، اس کا آسان لفظوں میں خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی دوستی بے فائدہ نہیں ہے۔ ولایت کے حوالے سے شروع میں میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی۔ دوست اور دشمن، ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، دوست اور دشمن کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوتا۔ جو اولیاء اللہ ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں رب اسی طرح پورا کر دیتا ہے۔
بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث متفق علیہ ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہے. ایک عورت عروہ بنت اوس نے جھوٹا الزام لگایا کہ میری زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے, ناجائز قبضہ کیا ہے. گورنر مدینہ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید کو گورنر ہاؤس بلایا. کہا عروہ بنت اوس کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے حضور سے قبضے کے بارے میں حدیث بھی سنی. مروان بن حکم نے کہا ماذا سمعت من رسول اللہ, آپ نے حضور سے کیا سنا ہے؟ اس وقت حضرت سعید بن زید نے یہ حدیث روایت کی کہ جس نے ایک بالشت بھی ناجائز قبضہ کیا توّقہ الی 7 اردین, 7 زمینیں توق بنا کے اس کی گردن میں ڈالی جائے. جس کی گردن میں 1 من وزن ہو وہ گردن اٹھا سکتا ہے؟ کتنی مشکل سے وہ چلے گا. تو جس کی گردن میں اتنا وزن ہو جتنا 7 زمینوں کا وزن ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں 7 اردین کا لفظ آیا, 7 زمینیں. زمین ایک ہی ہے, پھر 7 کا لفظ کیوں ہے؟ یہ طبق 7 ہے, درمیان میں خلا نہیں ہے, 7 طبق ہیں ایک دوسرے سے جڑے, اس لیے 7 اردین کا لفظ آیا. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا, جب انہوں نے حدیث بیان کی گورنر نے کہا لا اسألک بعد ھذا بینہ, میں اس کے بعد آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا. عشرہ مبشرہ صحابی ہو, ناجائز قبضہ کر ہی نہیں سکتا. لا اسألک بعد ھذا بینہ, میں اس کے بعد آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا, آپ سچے ہیں, جائیں آپ زمین اپنے قبضے میں لے لیں. اب سنیں صحابی کے دل کا فیصلہ. انہوں نے کہا نہیں, اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ زمین اس کی ہے, زمین دے دو اس کو, میں نہیں لوں گا, اس کو دے دو. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا, پروردگار یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے تیرے نبی کا صحابی سچا ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کے پڑپوتے فرماتے ہیں چند دنوں بعد میں نے دیکھا عروہ بنت اوس دیواروں کو ٹٹول کے چل رہی ہے, ہاتھ رکھ کے چل رہی ہے. میں نے کہا عروہ کیا ہوا, تو اچھی بلی بینا خاتون تھی. اس نے کہا مجھے سعید بن زید کی دعائیں جلال لگ گئی. سعید بن زید نے جو لفظ بولے تھے رب نے پورے کر دیے. یہ حدیث بتاتی ہے اللہ والے جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اللہ انہیں رد نہیں کرتا, پورا فرما دیتا ہے. اولیاء اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے پورے فرما دیے. شروحات مشکات پڑھ کے دیکھیں, جو لفظ حضرت جناب سعید بن زید نے بولے اسی طرح اللہ نے انہیں پورا فرما دیا ہے. احادیث صحیحہ سے یہ مضمون ثابت ہے اللہ نے اپنے دوستوں کو بڑی شان عطا فرمائی, بڑی عظمت عطا فرمائی. اللہ والوں کی خدمت کر کے ان سے دعا لینی چاہیے. اور آج کا درس قرآن یہ روحانی خدمت ہے حضور شہنشاہ بغداد کی. یہ ایصال ثواب کرنا, خادموں میں نام لکھوانا ہے. جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اپنے اسلاف سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, عقیدہ حق پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.